نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ حضرات کرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو آپ نے مکۃ المکرمہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ مولا رب العزت نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا اور اس کی قبولیت کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب عرض کیا ابراہیم نے اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ قال ومن کفر فأمتعہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو کفر کرے گا پس میں اس کو تھوڑا سامان دوں گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر دوزخ کے عذاب کی طرف اس کو مجبور کر دوں گا۔ وبئس المصیر، اور بری ہے وہ جائے رجوع، یعنی دوزخ جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے، برا ہے وہ لوٹنے کا مقام۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ میں یہاں پر ایک فعل پوشیدہ ہے، یعنی اے نبی علیہ السلام ان بنی اسرائیل کو یہ واقعہ یاد دلا دو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور دعا یہ تھی کہ رب اجعل ھذا، یہاں پر ھذا سے وہ بے آب و دانہ جنگل مراد ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیا دعا کی تھی کہ اے مولا تو اس جنگل کو بلدن آمنا، امن والا شہر بنا دے۔ اس میں دو باتیں عرض کی، ایک یہ کہ یہاں پر بڑا شہر آباد ہو جائے، دوسرے یہ کہ وہ شہر قحط، خشک سالی، زلزلوں، جنون، جزام، برس وغیرہ دنیاوی مصیبتوں اور دجال، ظالم سلاطین وغیرہ دنیاوی مصیبتوں سے امن میں ہو۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ آپ کی تیسری دعا ہے۔ پہلی دونوں دعائیں اس خطے کے لیے تھیں اور یہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے، یعنی وہاں کے رہنے والوں کے لیے مختلف قسم کے پھل اور میوے عطا فرما۔ اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں دعائیں در حقیقت ایک ہی ہیں، یعنی اس جگہ کو معظم بنا، اور تعظیم کے لیے اس کا شہر ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر یہاں امن بھی ہونا چاہیے، ورنہ لوگ آباد کیسے رہیں گے؟ اور پھر یہاں غلے اور دانے بھی ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اور یہاں ہر ملک کے پھل بھی چاہیے تاکہ یہاں کے باشندے میوے کھانے کے شوق میں میوے دار ملکوں میں نہ جائیں بلکہ میوے خود ان کے پاس آئیں۔ زندگی کی بقا کے لیے غلے اور دانے کھائے جاتے ہیں، لہذا میوے کی دعا میں دانہ اور غلہ خود بخود آ گیا، لہذا یہ دعا بہت جامع دعا ہے۔ اگر آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام من الثمرات میں من نہ فرماتے تو تمام دنیا کے میوے، تمام دنیا کے غلے مکۃ المکرمہ میں پہنچتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو اس میں اللہ کی طرف سے ایمان کی قید لگائی گئی تھی۔
آپ نے خیال فرمایا کہ شاید رب کی روزی کے لیے بھی مؤمنین ہی مستحق ہوں، اس لیے عرض کیا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو اے مولا تو رزق عطا فرما پھلوں کا، یعنی خدایا ایسی روزی انہیں دینا جو تجھ پر اور قیامت پر ایمان لائیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے رب العزت یہاں مؤمنین ہی آباد ہوں، کفار نہ رہیں، تاکہ تیرے گھر کی پوری عظمت ہو۔ اس مطلب کو اس طرح ادا کیا ہے کیونکہ بغیر روزی انسان کا رہنا محال ہے، یا کفار سے اپنی بیزاری کا اظہار مقصود ہے کہ مولا جو کافر ہو، اگرچہ مکۃ المکرمہ کا رہنے والا ہو، اگرچہ میری اولاد ہو، مگر میں ان کے لیے روزی کی بھی دعا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے وسعت دے کر فرمایا کہ قال ومن کفر فأمتعہ، جو کفر کرے گا میں اس کو کچھ برتنے کے لیے دوں گا، کیونکہ میں رب العالمین ہوں، رزق میں دیتا ہوں۔ امامت کے لیے ایمان شرط ہے، رزق کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ تمہاری دعا قبول ہے، اور حقیقت میں تمہاری دعا کی قبولیت کا ظہور اس طریقے سے ہوگا کہ وہاں پر محمدی نور چمکے گا جو قیامت تک کے لیے اس جگہ کو بت پرستی اور شرک سے پاک کر دے گا، تاکہ ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شوکت کا پتہ چلے۔ اگر رات نہیں ہوگی تو سورج کس چیز کی تاریکی کو دور کرے گا؟ اگر پیاس نہیں ہوگی تو پانی کس چیز کو بجھائے گا؟ وہ نبی انہی میں سے، یعنی جو یہاں کے باشندے ہوں گے انہی میں سے صدیق پیدا کر دیں گے، انہی میں سے فاروق بنا دیں گے، انہی میں سے عثمان اور علی بنا دیں گے، انہی میں سے بہت سارے ان لوگوں کی جماعت تیار کر دیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطیعین اور محبین ہوں گے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں ان لوگوں کو کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا دوزخ کے عذاب کی طرف کو کھینچوں گا، مجبور کر دوں گا۔ وبئس المصیر، اور دوزخ بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جناب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان بنی اسرائیل کو وہ واقعہ یاد دلا دو جس وقت کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جنگل میں کہ جہاں آج کعبہ ہے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر دعا کی تھی کہ اے مولا اس جنگل کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو جو کہ مومن ہوں قسم قسم کے دانے میوے عطا فرما، یا اس جگہ کو مؤمنین سے آباد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے ابراہیم، کافروں کو بھی ان کی زندگی میں کچھ رزق دوں گا، پھر موت کے بعد جہنم کے عذاب کی طرف ان کو مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ رہے مسلمان، انہیں مرنے سے پہلے دنیاوی سامان ملے گا اور مرنے کے بعد لازوال نعمتیں عطا ہوں گی، یعنی کفر کرنے والے کی موت تو اس کی نعمتوں کو ختم کر دے گی، مگر مسلمان کی موت ان نعمتوں کو بڑھا دے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس شہر میں کچھ روز تو کفر کرنے والے بھی رہیں گے، مگر آخرکار یہاں اسلام کا آفتاب چمکے گا جس سے شرک و کفر کی تاریکی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اور اس دعا کی قبولیت کا اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ہی یہاں شہر بن گیا اور ہمیشہ یہاں کا ادب اور احترام ہوتا رہا۔ انسان تو کیا، یہاں کے جانور بھی محفوظ ہو گئے۔ جس طرح کے بیت المقدس پر بادشاہوں کے ہاتھ سے مصیبتیں پیش آئیں اور صلیبی جنگ اور چنگیز خانیوں کے حملوں کی آگ ہر جگہ پھیلی،
الحمدللہ یہاں مکۃ المکرمہ میں اس طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے پروں پر شام یا فلسطین سے کچھ زمین اٹھا کر لائیں۔ اول تو اس کو خانہ کعبہ کے گرد 7 بار طواف کرایا اور پھر اسے مکہ معظمہ سے چند میل دور 2 پہاڑوں پر رکھ دیا، اسی لیے اس خطے کا نام طائف ہوا۔ قدرت کا تماشا دیکھیے کہ عرب جیسے گرم اور خشک ملک میں مکہ معظمہ سے بالکل قریب ہی وہ جگہ بھی رکھ دی ہے کہ جہاں کی ہوا خوب سرد رہتی ہے اور قسم قسم کے نفیس میوے بکثرت پیدا ہوتے ہیں، جس سے مکہ مکرمہ کی منڈی میووں سے بھری رہتی ہے۔ تقریباً ہر ملک کے غلے اور میوے خلاف موسم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اثر ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ چونکہ بزرگوں کی دعا سے آباد ہوا اور وہاں نبیوں نے قیام فرمایا، اس لیے سارے شہروں سے افضل ہوا۔ حضرت امام مالک کے نزدیک شہر مدینہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں اور مدینہ منورہ کے لیے حبیب مکرم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے کہ اللہ والوں کی جگہ کو متبرک سمجھنا جائز ہے۔ مکہ مکرمہ کے متبرک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بزرگوں کا وہ شہر جائے قیام رہا ہے۔ تیسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ اپنے بال بچوں اور وطن والوں کے لیے اللہ سے عمدہ رزق اور اچھے پھل مانگنا جائز ہے، بلکہ سنت حضرات انبیاء کرام ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے مکے والوں کے لیے یہ چیزیں طلب کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ چوتھا فائدہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ دعا کا اثر کبھی دیر میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ مکہ مکرمہ میں ایمان والے اور مومن ہی رہیں، ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دعا کا اثر ظاہر ہوا، اور الحمدللہ قیامت تک یہ شہر ایمان والوں سے آباد رہے گا۔ مولا رب العزت اس شہر مکرمہ کی ہم سب کو زیارت کا شرف عطا فرمائے اور مدینہ طیبہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔